الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ ارشاد باری ہے، اور اللہ نے تمہیں جو راستہ دکھایا اس پر اللہ کی تکبیر کہو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی یعنی حمد و ثنا بیان کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرت زید بن اسلم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے عید کے دن کی تکبیریں مراد ہیں۔ اسی طریقے سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ اس سے چاند دیکھنے کے وقت اللہ اکبر کہنا مراد ہے۔ احادیث مبارکہ میں چاند دیکھنے کے بعد جو رات شروع ہوتی ہے جس کو ہم چاند رات کہتے ہیں، حدیث میں اس رات کو لیلۃ الجائزہ انعام کی رات کا نام دیا گیا ہے، چونکہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں کو انعام دیا جاتا ہے، اس لیے اس رات کا خاص طور پر خیال رکھنا ضروری ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جس شخص نے عیدین عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی راتوں کو ثواب کی امید رکھتے ہوئے زندہ رکھا، یعنی عبادت میں مشغول رہا اور گناہوں سے بچا رہا، تو اس کا دل اس دن یعنی قیامت کی ہولناک دن نہ مرے گا، جس دن لوگوں کے دل خوف اور دہشت و گھبراہٹ کی وجہ سے مردہ ہو جائیں۔ اتنی بڑی فضیلت اور اس سے ہماری غفلت، ڈر ہے کہ کہیں ہماری اس ناشکری کا وبال ہمیں اس منعم کے عتاب میں مبتلا نہ کر دے۔ عید الفطر مسلمانوں کے لیے ایک بہت خوشی کا دن ہے۔ اس دن کو آسمانوں میں یوم الجائزہ یعنی انعام کا دن اور اس کی رات کو لیلۃ الجائزہ انعام کی رات سے پکارا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی ایک طویل حدیث میں اس دن اور رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے بندوں کے ساتھ ہونے والے معاملات کا تفصیلی تذکرہ موجود ہے۔ حدیث شریف میں آپ نے فرمایا کہ جب عید الفطر کی رات ہوتی ہے تو آسمانوں میں اس کا نام لیلۃ الجائزہ انعام کی رات سے لیا جاتا ہے، اور جب عید کی صبح ہوتی ہے تو اللہ رب العزت فرشتوں کو تمام شہروں کی طرف بھیجتے ہیں۔ وہ زمین پر اتر کر تمام گلیوں اور راستوں کے سروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس طریقے سے آواز لگاتے ہیں جس کو جن اور انس کے علاوہ جنات اور انسانوں کے علاوہ ہر مخلوق سنتی ہے۔ پکارتے ہیں کہ اے امت محمدیہ، اس رب کریم کی بارگاہ کی طرف چلو، یعنی عیدگاہ کی طرف، جو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے اور بڑے سے بڑے قصور کو معاف فرمانے والا ہے۔ پھر جب لوگ عیدگاہ کی طرف نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ شان و فرشتوں سے فرماتے ہیں، کیا بدلہ ہے اس مزدور کا جو اپنا کام پورا کر چکا؟ وہ عرض کرتے ہیں، اے ہمارے معبود اور مالک، اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس کو اس کی مزدوری پوری دے دی جائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، فرشتوں میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان کو رمضان کے روزوں اور تراویح کے بدلے میں اپنی رضا اور مغفرت عطا کر دی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے خطاب فرما کر ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے بندوں، مجھ سے مانگو، میرے عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، آج کے دن اپنے اس اجتماع میں مجھ سے اپنی آخرت کے بارے میں جو سوال کرو گے عطا کروں گا، اور دنیا کے بارے میں جو سوال کرو گے اس میں تمہاری مصلحت پر غور کروں گا۔ میرے عزت کی قسم، جب تک تم میرا خیال رکھو گے میں تمہاری لغزشوں کی ستاری کرتا رہوں گا اور ان کو چھپاتا رہوں گا۔ میرے عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میں مجرموں اور کافروں کے سامنے ذلیل اور رسوا نہیں کروں گا۔ بس اب بخشائے اپنے گھروں کی طرف لوٹ جاؤ، تم نے مجھے راضی کر دیا اور میں تم سے راضی ہو گیا۔ بس فرشتے اس اجر و ثواب کو دیکھ کر جو اس امت کو افطار کے دن ملتا ہے خوشیاں مناتے ہیں اور کھل جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ لہذا اللہ رب العزت کی عطا کی طرف دیکھتے ہوئے ہمیں بھی چاہیے کہ اس دن کو بھی اور اس بعد کے ایام کو بھی اس کی منشا کے مطابق، یعنی عید کے بعد کے دنوں کو اس کی مرضی اور منشا کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں عید کی جو سنتیں ہیں اسے بھی سن لیں۔ عید الفطر کے دن 12 چیزیں سنت ہیں۔ نمبر 1 غسل کرنا، نمبر 2 مسواک کرنا، نمبر 3 اپنی استطاعت کے مطابق عمدہ سے عمدہ اچھا کپڑا پہننا، نمبر 4 خوشبو لگانا، نمبر 5 صبح سویرے اٹھنا، نمبر 6 عیدگاہ میں بہت سویرے جانا، نمبر 7 عیدگاہ جانے سے پہلے کوئی میٹھی چیز مثلا چھوارے وغیرہ کھانا، نمبر 8 عیدگاہ جانے سے پہلے صدقۃ الفطر دے دینا، نمبر 9 عید کی نماز عیدگاہ میں جا کر پڑھنا، بلا عذر
شہر کی مسجد میں نہ پڑھنا. اگر کوئی عذر ہے، تکلیف ہے جانے میں آنے میں، بیماری ہے، تو ہم شہر کی کسی مسجد میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن بغیر عذر کے مسجدوں میں نماز پڑھنا درست نہیں. جس راستے سے جائے واپس اس راستے سے نہ آنا. نمبر 11 پیدل جانا. نمبر 12 راستے میں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد آہستہ آواز سے پڑھتے ہوئے جانا. یہ عید سے متعلق کچھ چیزیں تھی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.